ثاقب بشیر صاحب، جس طریقے سے اس وقت ایک ماڈل طے پا رہا ہے، وہ ماڈل جس میں اب سٹیو وٹکاف کا ایک بیان منظر عام پہ آیا، جو مشیر ہیں مشرق وسطیٰ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ریاستیں تسلیم کریں گی اور وہ ہوں گی جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک ابراہم ایکارڈ جو نیا معاہدہ ہے، اس کے تحت منظرنامہ کیا ہے، اس کے پیچھے کی مصلحت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں جب 2020 میں کچھ ریاستوں نے تسلیم کیا تھا تو باقاعدہ طور پہ ایران کے رہبر اعلیٰ نے کہا تھا یہ قدس سے غداری ہے۔ تو اب اس ضمن میں عرب ریاستوں کا کیا کردار ہوگا؟ جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پچھلے دور میں بھی جب آئے تھے تو وہ اسی مشن پر تھے، اور اب بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ اسی مشن پر ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کریں۔ اور اب جو خبر آئی ہے یہ صرف اسرائیلی میڈیا کی خبر ہے، کہیں سے اس کی ابھی جو ہے وہ کراس چیک جس کو آپ کہتے ہیں کہ خبر کی تصدیق ہوئی ہو یا کسی ملک نے دعویٰ کیا ہو کہ ابھی اس قسم کا کوئی معاہدہ یا کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ 2 ہفتے میں جنگ بندی ہو جائے گی، جلا وطن ہو جائیں گے، تسلیم ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ امریکہ اور نیتن یاہو آپس میں بات کر رہے ہیں یہ، اور جو فریقین ہے درمیان میں وہ کہاں پہ ہے، حماس کہاں پہ ہے، اور حماس کے یرغمالی رہا ہو جائیں گے، مطلب سب کچھ جو ہے وہ کہاں پہ طے ہو رہا ہے، کون طے کر رہا ہے؟ 4 جو عرب ممالک ہیں کیا وہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ سارے مذاکراتی عمل میں شامل ہیں؟ ساری چیزیں ابھی ابہام میں، کنفیوژن میں ہیں کہ، لیکن یہ ایک دعویٰ بڑا ہے کہ یہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو ایک نقشہ بدل جائے گا، صورتحال بدل جائے گی، اور جس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی رانا صاحب نے بتایا کہ نہیں جو ہے وہ عوام نہیں مانے گی، نہیں اسرائیل کو جو ہے وہ جس طرح کا اسرائیل نے جو ہے وہ ابھی رویہ رکھا، یہ اکتوبر 2023 سے لے کر 24 بھی گزر گیا، اب 25 آنے کو ہے۔ جتنا ظلم جو ہے وہ غزہ پر ڈھایا گیا، وہاں پہ جو مظلوم لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، ان پر ڈھایا گیا۔ اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس خبر سے پہلے خبر آئی کہ 78 جو فلسطینی ہیں جو غزہ میں جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، جو اٹیکس کیے گئے ہیں۔ تو اندازہ آپ کریں کہ اسرائیل اپنی جو ہیومن رائٹس یا اپنے ایک بندے کی جو ہے وہ اس کو چھڑانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جتن کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں 67,000 پلس جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اس میں شہید ہوئے ہیں جو فلسطینی ہیں غزہ میں جو اٹیک ہوئے، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کے گھر جو ہے وہ برباد کر دیے گئے ہیں۔ تو ان کی کوئی قیمت نہیں، مطلب کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ پچھلے تقریباً 4 ماہ کا ڈیٹا نکالیں، وہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ بھوک ہے، وہاں غذا کی قلت ہے، وہاں جو ہے وہ غذا پہنچانے پر پابندی لگائی گئی۔ 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ جو اسرائیل نے جو ہے وہ وہاں پہ جو غذا کی ساری جا رہی تھی مختلف رستوں سے، اس کی اجازت تھی، تو اس پر پابندی لگا دیا کہ حماس اس کو اپنے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا سارا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ جو موجود جو لوگ ہیں ان پر اثر ہو رہا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غذا کی اتنی قلت تھی کہ وہاں پہ لوگوں کو جب پہنچی وہ غذا تو وہ آپس میں مطلب ایک عجیب جب وہ بھگدڑ جو مچی، اور اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو اس ساری سچویشن میں اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے وہ الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی سچویشن ہو، لیکن اس پہ حتمی رائے قائم کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں وہ ممالک جن کا نام یا جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، وہ ممالک کا ریئیکشن کیا منظر عام پہ آتا ہے، یہ ماڈل کیا ہے، اس ماڈل کی طرف کیسے ہوگی اور اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، یہ ایک عام سوال ہے۔ ثاقب بشیر صاحب، میں اگر قانونی منظرنامے کے اوپر آؤں، یہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل میں جو اپیل سے متعلق سپریم آرڈر ہیں، اس میں عام قانون سازی کے لیے میرے خیال سے غالباً 45 دن دیے گئے تھے، وہ تو گزر گئے۔ تو حکومت کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ تقریباً 104 جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، مختلف لوگ تھے جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا، جس میں تقریباً 40 جو ہے وہ رہا ہو گئے اپنی سزائیں پوری کر کے، اور کچھ کو جو ہے وہ کچھ کی سزائیں معاف کی گئی تھیں۔
اور تقریباً 65 ایسے ہیں جو ابھی بھی ملٹری کورٹس میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ سیولین جیلوں میں ہیں، اور ان کے جو کورٹ آف اپیل ہے وہاں پہ ان کا ایک اپیل کا جو پروسیس ہے ود ان ملٹری کورٹس، وہاں پہ ابھی وہ پروسیس جاری ہے۔ تو اس دوران سپریم کورٹ میں جو کیس تھا، سپریم کورٹ میں یہ 7 مئی کو یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے، ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائلز کو درست سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا، اور جو اس سے قبل کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو آئینی بینچ تھا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو اپیل کا رائٹ ہے کہ ملٹری کورٹس سے کسی کو اگر سزا ہو تو ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جو اپیل کا ایک حق دینے کا جو رائٹ ہے، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ معاملہ حکومت وقت کو بھیجا تھا کہ حکومت اس پر جو ضروری کوئی قانون سازی ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے، کنسیڈر کرے، اور جو ضروری اس حوالے سے لیجسلیشن ہے وہ کرے۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ 45 دن 45 ڈیز جو ہے وہ دیے گئے تھے کہ آپ اس دوران جو ہے وہ کر لیں، اور اس میں ایک حوالہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن سول رائٹس، اس کے جو تقاضے ہیں تاکہ وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو 7 مئی کے بعد 7 جون اور اب 26 جون ہو گیا ہے، تو 45 دن گزر چکے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، کوئی ایسی قانون سازی کی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ دن مقررہ گزر چکے ہیں، جو مہلت سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی، لیکن اس ٹائم لائن کے باوجود بھی کچھ سامنے نہیں آ سکا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کا جو کیس ہے، اس کے مندرجات جو تھے، اس کی سماعتیں جو تھیں، اس کے اندر جو بحث و مباحثہ ہوا، دلائل دیے گئے، پھر تاریخ پہ تاریخ پڑتی چلی گئی، اس کا انجام جو ہے وہ کہاں تک دکھائی دے رہا ہے؟ اگر بات کروں ثاقب صاحب آپ سے، کیا اطلاعات ہیں 1 جولائی سے ہونے والی چھٹیاں جو ہیں وہ ان کیسز کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوں گی؟ چھٹیوں میں سماعتوں کا امکان جو ہے وہ اس کی نظیر ماضی میں اگر دیکھا جائے تو کس حد تک ملتی ہے آپ کو، اور کون سے اہم کیسز ہیں جو سماعتوں کے انڈر آ جاتے ہیں اور کون سے ہیں جو اگنور کر دیے جاتے ہیں؟ جی، یہ اگر ہائی پروفائل کیسز میں عمران خان صاحب کی کیس کی بات کریں تو یہ کیس ہے جو 1 جولائی سے ہونے والی چھٹیوں کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ویسے تو چھٹیوں میں جو ضمانت کے کیسز ہوتے ہیں وہ پرائرٹی بیسس پہ سنے جاتے ہیں، اور یہ کیس بھی سنا جائے گا چھٹیوں میں، لیکن جو بینچ ہے اس کی اویلیبلٹی دیکھی جائے گی، کیونکہ اگر ایک جج چھٹی پہ چلے جاتے ہیں تو بینچ کی تبدیلی ہوگی، یا یہ ہے کہ وہی بینچ جو ہے وہ چھٹیاں کر کے واپس آئے گا تو جب وہ دوبارہ کیس سنے گا۔ تو یہ ابھی دیکھنا ہے، کیونکہ آج جب سماعت تھی تو وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، تو عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی اور ضمانت کی درخواستیں ہیں اس پر وہ کیس معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ نیب نے پراسیکیوٹر تعینات کیا تو انہوں نے کہا ہمیں 4 ہفتے چاہیے، تو آج بڑی کوشش کی بیرسٹر سلمان صفدر نے کہ ہمیں اگلی جو تاریخ ہے وہ مل جائے، تو اس کو نہ ملنے کی وجہ بھی یہی پتہ چلی ہے کہ کیونکہ 1 جولائی کو چھٹیاں ہو رہی ہیں تو آئندہ کی تاریخ جو ہے وہ ابھی معلوم نہیں۔ تو یہ بڑا ٹریکی سا کیس بنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، خاص طور پر علیمہ خان، وہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ آج بھی وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سماعت کے بعد بھی کورٹ روم میں موجود رہیں اور بار بار کوشش کرتی رہیں کہ ہمیں آئندہ کی تاریخ دے دی جائے، لیکن ان کو بتایا گیا کہ جب شیڈیول آئے گا چھٹیوں کا تو اس کے بعد ہی کوئی تاریخ ملے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور ضمانت کے معاملات فی الحال ہمیں قریب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ لاہور کی ضمانتیں بھی خارج ہو چکی ہیں اور یہ کیس ابھی تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے۔